مسیح کے سندر جلالی اور برکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئے ہم خدا کے کلام کی طرف دھیان لگائیں۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا پہلا باب اور اس کی 23ویں آیت کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ بائبل مقدس میں کچھ یوں مرقوم ہے: دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمینول رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آپ سب بیٹھ سکتے ہیں۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، آج آمد کا چوتھا اتوار ہے اور ہم نے ایک سیریز کا آغاز کیا تھا کہ یسوع مسیح کے جو ٹائٹلز خداوند یسوع مسیح کو دیے گئے ہیں، جو القاب خداوند یسوع مسیح کو دیے گئے ہیں، وہ ٹائٹلز کے اوپر بات کریں گے۔ آج ہم جس لقب کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ امانویل ہے۔ وہ کیا ہے؟ امانویل ہے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کا ایک ڈیوائن نام ہے، الہی نام ہے، اور یہ عبرانی زبان کا ایک لفظ ہے ایمینول، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ اور آج ہم جینیسس ٹو ریویلیشن تک یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ خدا کا جو لا تبدیل اور لا خطا کلام ہے وہ ایمینول کے تعلق سے ہمیں کیا بتاتا ہے۔ اگر ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو بائبل مقدس میں ٹوٹل 66 کتب ہیں، اور اس میں 66 کتابوں میں پوری بائبل مقدس میں لفظ ایمینول جو ہے وہ 3 دفعہ آیا ہے، اور 2 دفعہ پرانے عہد نامے میں یسایہ نبی کے صحیفے میں، اور 1 دفعہ عہد جدید میں نیا عہد نامہ جو ہے اس میں متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا پہلا باب اور اس کی 23ویں آیت جو آج کا اقتباس ہم نے پڑھا ہے۔ یسایہ نبی کے صحیفے میں اس کے 7ویں باب اس کی 14ویں آیت میں یسایہ نبی کی معرفت ایک پروفیسی ہوتی ہے، نبوت کی جاتی ہے، اور نئے عہد نامے میں 750 سال بعد اس نبوت کی تکمیل ہوتی ہے، اور یہ نبوت، اس نبوت کی جو تکمیل ہے یہ ثبوت ہے کہ خدا وفادار ہے اور وہ اپنی وفاداری کا اظہار کرتا ہے۔ وہ جو یسایہ نبی کی معرفت اس نے پروفیسی کی، اس پروفیسی کو 750 سال بعد وہ پورا کرتا ہے کہ وہ بچہ جس کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور اس کا نام کیا ہے؟ ایمینول رکھیں گے، جس کا نام کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ ایک بڑا حسن سلوک ہے، حسن اتفاق ہے کہ یسایہ نبی جو خدا کا ممسوح ہے اور نبی ہے، اس نے 2 دفعہ یہ بیان کیا ہے ایمینول کے تعلق سے، لیکن وہاں پر لفظ ایمینول تو لکھا گیا ہے لیکن اس کا مفہوم بیان نہیں کیا گیا ہے۔ لیکن جب متی نئے عہد نامے میں اس لفظ کو استعمال کرتا ہے تو وہ اس کے مفہوم کو بھی بیان کرتا ہے۔ لفظ ایمینول یعنی دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور وہ اس کا نام ایمینول رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ کم کیجئے، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ پریز دی لارڈ۔ لیکن یسایہ 2 دفعہ 7ویں باب میں اور 8ویں باب میں یہ بیان کرتا ہے ایمانویل کے تعلق سے، لیکن وہ وہاں پر اس کا مفہوم بیان نہیں کرتا ہے، اس کا مطلب بیان نہیں کرتا ہے، لیکن متی نئے عہد نامے میں اس کا مفہوم بھی بیان کرتا ہے، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ اور یہ میں نے بتایا یسایہ میں اس
اس کی نبوت کی گئی ہے، پیش گوئی کی گئی ہے، اور اس پیش گوئی کی جو نبوت جو پوری ہوتی ہے، پیشن گوئی، یہ متی میں جا کر ہوتی ہے۔ متی کی معرفت لکھی انجیل بیان میں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو آج ہم لفظ جو نام ایمینول ہے اس کے مفہوم کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ لفظ ایمینول عبرانی زبان کے 3 لفظوں سے مل کر بنا ہے، یعنی کہ اما مطلب ساتھ، نو یعنی ہمارا، اور ایل خدا، یعنی اما ساتھ، نو ہمارا، اور ایل خدا یعنی خدا ہمارے ساتھ ہے۔ ہاللیلویا، یعنی خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ صرف ایک نام نہیں ہے بلکہ خدا کا نجاتی منصوبہ ہے، خلاصہ ہے، پوری بائبل کی مرکزی کہانی ہے کہ خدا انسان کے ساتھ سکونت کرنا چاہتا ہے۔ خدا شروع ہی سے انسان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، لیکن انسان جو ہے وہ خدا کے ساتھ ایک ہونا نہیں چاہتا ہے، کیونکہ وہ گمراہی میں، پریشانیوں میں، ٹینشنوں میں مبتلا ہو کر خدا کی قربت سے جدا ہو جاتا ہے۔ ایمینول خدا کا وعدہ ہے۔ عہد قدیم میں یعنی پرانے عہد نامے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو واقع عدن میں خدا کی قربت کو ہمیں خدا کی قربت نظر آتی ہے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 8ویں آیت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو خدا ٹھنڈے وقت میں آدم اور ایو سے ملنے آتا تھا، یعنی کہ ان کے ساتھ رفاقت شراکت رکھتا تھا، اور خدا کا یہی منصوبہ تھا کہ اس نے انسان کو بنایا تاکہ خدا انسان کے ساتھ بات چیت کر سکے، اور خدا کا جو ریپرزنٹیٹو تھا، جو نمائندہ تھا زمین پر، وہ انسان ہی تھا۔ گناہ سے پہلے خدا کے ساتھ انسان ایک ساتھ رہتا تھا، یعنی کہ یہی ایمینول کا ابتدائی تصور تھا۔ یعنی ایمینول کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ، اور آدم اور ایو کے ساتھ خدا باقی عدن میں ایک ساتھ رہتا تھا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ میں نے کیا کہا؟ آدم اور ایو کے ساتھ خدا کیا کرتا تھا؟ ایک ساتھ رہتا تھا، بات چیت کرتا تھا۔ گناہ کے بعد خدا کا جو رشتہ ہے آدم اور ایو کے ساتھ یہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں خدا اس کو ایک لا دیتا ہے، وہ اس لا کو توڑتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، نافرمانی کے سبب سے گناہ ان کی زندگی میں آتا ہے، اور گناہ کے سبب سے موت آتی ہے، اور موت کا مطلب ہے جدائی، وہ خدا سے جدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی خدا انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتا ہے، وہ اس کے ساتھ اپنا رشتہ برقرار رکھتا ہے، وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن آدم اس کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ آج بھی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا آپ کے ساتھ ہے، لیکن ضرورت ہے یہ کہ کیا آپ خدا کے ساتھ ہیں؟ جب آپ خدا کو آنر نہیں دیتے ہیں، عزت نہیں دیتے ہیں، تو قطعی طور پر آپ خدا کے ساتھ نہیں ہیں۔ میں نے یہ کہا کہ گرچہ خدا نے آدم کے ساتھ رہنے کا کام سلسلہ جاری رکھا، اور گناہ نے جدائی پیدا کی، مگر خدا نے انسان کو اکیلا نہیں چھوڑا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں نوح کے ساتھ خدا نے عہد باندھا، یعنی نوح خدا کے ساتھ تھا اور خدا نوح کے ساتھ تھا۔ ابراہیم کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں تیری نسل کو ریت کے ذروں سے زیادہ اور آسمان کے ستاروں سے زیادہ بناؤں گا۔ یہ یعنی کہ یہ وعدہ تھا کہ میں تیرے ساتھ ساتھ رہوں گا، تیری نسل کے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ موسیٰ کے ساتھ خیمہ اجتماع میں خدا بات چیت کرتا تھا، یعنی کہ موسیٰ کے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ گناہ کے سبب سے جو جدائی آئی ہے، اس کے باوجود خدا باپ نے انسان کو قتل نہیں چھوڑا ہے۔ وہ بتاتا ہے خروج 25 باب اس کی 8ویں آیت میں، وہاں پر یوں مرقوم ہے، وہ میرے لیے ایک مقدس مکان بنائے تاکہ میں ان کے درمیان سکونت کروں۔ یعنی خدا انسان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، انسان کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہے، خدا کے انسان کے ساتھ ٹائم
خیمہ اجتماع کی بات کی جاتی ہے تو ایمینول عارضی طور پر وہاں پر موسیٰ اور انسان سے باتیں کرتا تھا. یہ پرماننٹ کام نہیں تھا, یہ ایک شیڈو تھا آنے والی, یہ ٹائپ تھی اینٹی ٹائپ کی. اب جب یسایہ نبی کی نبوت یعنی یسایہ 7واں باب اس کی 14ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں, جیسے کہ ہم نے متی اس کا پہلا باب اس کی 23ویں آیت کا مطالعہ کیا ہے, تو وہاں پر لکھا ہے کنواری حاملہ ہوگی اور اس کا نام, وہ بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمینول رکھیں گے. یہی ایمینول ایک شخص کے طور پر ظاہر ہوتا ہے اور نہ کہ صرف ایک تصور ہے بلکہ ایک وجود بھی رکھتا ہے جو نئے عہد نامے میں ہم دیکھیں گے. اور اسی طرح ایمینول کا ہم ظہور دیکھتے ہیں, یعنی کہ اس کا زمین پر آنا دیکھتے ہیں. عہد جدید میں یسوع مسیح میں ایک وعدے کی تکمیل ہوتی ہے, وہ جو یسایہ 7ویں باب میں کہا گیا ہے کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمینول رکھیں گے. جب ہم یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا پہلا باب اور اس کی 4ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے اس وعدے کی تکمیل اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا کہ باپ کے اکلوتے کا. یہ بڑی ٹیکنیکل بات بتانے والا ہوں. پرانے عہد نامے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر یسایہ نبی کی معرفت ایک خوبصورت نوید سنائی جاتی ہے, یعنی خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ اسرائیل قوم یسوع مسیح کے تجسم سے پہلے 750 سال پہلے گمراہی میں, پریشانیوں میں, مصیبتوں میں, ٹینشنوں میں اور ہر طرح کی اعزار ثانیوں میں مبتلا تھی. وہ انتظار میں تھی کہ کوئی یشوع مسیح آئے گا جو ہمیں پریشانیوں سے, مصیبتوں سے, بیماریوں سے چھٹکارا دے گا. اور وہاں پر خدا اپنے ممسوح کے وسیلہ سے, اپنے نبی کے وسیلہ سے کلام کرتا ہے کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور وہ بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمینول رکھا جائے گا. لیکن ایمینول کا مطلب جو میں نے آپ کو بتایا کہ خدا ہمارے ساتھ, تو پرانے عہد نامے میں بھی میں نے بتایا کہ ابراہیم کے ساتھ خدا تھا, نوح کے ساتھ خدا تھا, خیمہ اجتماع میں موسیٰ کے ساتھ خدا تھا, جب آدم باغ عدن سے نکلا تب بھی خدا اس کے ساتھ تھا, اس کی نسلوں کے ساتھ تھا. تو یہ کوئی اچنبے کی بات ہے کہ نئے عہد نامے میں متی کہتا ہے کہ کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمینول رکھیں گے. یعنی کہ پرانے عہد نامے میں بھی خدا ساتھ تھا, لیکن نئے عہد نامے میں ایسی کون سی نئی بات آ گئی؟ بات تو وہی ہے نا کہ پرانے عہد نامے میں بھی خدا ساتھ تھا, لیکن یہاں پر نئی بات کیا ہے؟ پرانے عہد نامے میں خدا اپنی پروردگاری کے وسیلہ سے انسان کے ساتھ تھا. خدا اپنا کلام لوگوں پر نازل کرتا تھا, کلام آتا تھا, اسپرٹ میں آتا تھا اور ایک دم سے انسان بولنا شروع ہو جاتا تھا, اور جیسے خدا کا کلام جتنا اس نے بیان کیا ہوتا تھا وہ آتا تھا اور پھر پاک روح ان کے اندر سے چلا جاتا تھا. خدا انسان کے ذریعے اپنے پاک روح کے وسیلہ سے کلام کرتا تھا. میں کیا بات کر رہا ہوں؟ کلام لکھا ہے پرانے عہد نامے میں, خدا اپنا کلام نازل فرما کر اپنے لوگوں کو شفا بخشتا ہے. خدا کا کلام انسان کے اندر آتا تھا اس کے پاک روح کے وسیلہ سے, اور جب کلام آتا تھا اور جو باتیں کہنی ہوتی تھی وہ کلام کہہ کر چلا جاتا تھا, مکمل سکونت نہیں کرتا تھا. لیکن جب یہاں پر لفظ کہ کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا, یعنی کہ وہ انسان کے ساتھ رہا, جب یہاں پر یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا پہلا باب اس کی 4ویں آیت میں یہاں پر جب ساتھ کا لفظ آتا ہے تو یونانی لفظ میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو وہاں پر لفظ میٹا, میٹا لفظ یوز ہوا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وجود اختیار کرنا, انسانی شکل کو اختیار کر لینا, اپنے ایک انسانی روپ دھار لینا, یعنی ایگزسٹ کرنا.
اس کی موجودگی ہم فیل کر سکتے ہیں, اس کو چھو سکتے ہیں. اب جو ساتھ ہے وہ روح نہیں ہے, وہ میٹا ہے, یعنی کہ وہ وجود رکھتا ہے. یہاں پر جب یوحنا اس انڈرسٹینڈنگ کو ہمارے سامنے شگاف الفاظوں میں آشکارا کر رہا ہے تو وہ بتا رہا ہے پہلے خدا روح میں آتا تھا, لیکن اب خدا نے انسان کا روح دھارا ہے. اس کو ہم چھو بھی سکتے ہیں, اس نادیدری خدا کو دیدری شکل میں ہم گلے بھی لگا سکتے ہیں, اس کو چھو بھی سکتے ہیں, اس کو محسوس بھی کر سکتے ہیں. اب وہ نادیدری شکل میں نہیں ہے بلکہ وہ دیدری شکل میں چرنی میں پیدا ہوا ہے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. خدا خود خالق مخلوق بن کر چرنی میں آ گیا ہے. ہاللیلویہ. ایمینول جو نئے عہد نامے میں خدا کے ساتھ اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا, اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا کہ باپ کے اکلوتے کا. یہاں پہ لفظ جو استعمال کیا گیا ہے ساتھ کے لیے, میں نے کہا کہ یونانی لفظ جو میٹا استعمال کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے وجود رکھنا, وجود رکھنا, ساتھ رہنا. تھینک یو. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ساتھ عارضی نہیں ہے, یہ ساتھ جو ہے عارضی نہیں ہے, یعنی یہ ہمیشہ کے لیے ساتھ ہے. یسوع خدا کا مجسم ہونا ہے. اور جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا, جو میں نے بتایا کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں خیمہ اجتماع میں آتا تھا. خیمہ کا مطلب ہوتا ہے آرام گاہ, ڈیرا لگا لینا, کہیں بس جانا, کہیں رہنا. تو خدا اس خیمہ اجتماع میں, وہ خیمہ اجتماع جسٹ ایک ٹائپ تھی, اینٹی ٹائپ کی, سایہ تھا. وہ خدا کی حضوری کی علامت تھی. اب خدا کی حضوری بادلوں میں ظاہر نہیں ہوتی ہے, پہاڑ پر ظاہر نہیں ہوتی ہے. اب خدا مجسم ہو کر خود آ گیا, خود خالق بن انسان آ گیا, چرنی لالے ڈیرے. اب خالق مخلوق بن کر آ گیا ہے اور اس نے چرنی کے اندر ڈیرے لگا لیے. اب اس نے بدن اختیار کر لیا ہے. اب وہ ایمینول ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے. اس ایمینول کو صرف ہم اسپرٹ میں فیل نہیں کر سکتے, ہم اس کو چھو بھی سکتے ہیں. ہاللیلویہ. ہم اس کو گلے بھی لگا سکتے ہیں, ہم اس کے ساتھ کھا پی بھی سکتے ہیں. اب ایمینول جو ہے اب تک ہمارے ساتھ ہے. اب خدا پردے کے پیچھے نہیں, ہیکل میں مقامات تھے. ایک پاک ترین مکان تھا, ایک مکان تھا, ایک پاک ترین مکان تھا. پاک مکان تک تو سبھی کی رسائی تھی, لیکن پاک ترین مکان یعنی یہ مذبح جس کو ہم کہتے ہیں, اس لیے کہتا ہوں ہر بندہ ادھر نہ ادھر اوکھا ہو جائے گا. ہر بندہ تو سال میں ایک دفعہ سردار کاہن پاک ترین مکان میں جاتا تھا, سال میں ایک دفعہ. تو وہاں پر کیا ہوتی تھی, مرسی سیٹ ہوتی تھی, وہاں پہ خون چھڑکا جاتا تھا اور خدا کی حضوری پریزنس کو فیل کیا جاتا تھا. لیکن اب خدا پردے کے پیچھے نہیں ہے, اب ہمارے ساتھ ہے. ہاللیلویہ. اس سے بڑھ کر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اب وہ صرف ہمارے ساتھ نہیں بلکہ ہمارے اندر رہتا ہے. اور بائبل مقدس میں کرنتھیوں خط میں سینٹ پال کی کوٹیشن ہے, کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. ہاللیلویہ. اگر آج بھی خدا کا روح ہمارے اندر ہے, یعنی خدا ہمارے اندر بسا ہوا ہے, اب صرف ہمارے ساتھ نہیں ہمارے اندر ہے. اور اگر آج بھی ہم غربت کا شکار ہیں, آج بھی ہم بیماریوں میں مبتلا ہیں, آج بھی ہم کھانے پینے کے تردد میں ہیں, گناہگار ہیں, تو اس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ نہیں ہے. خدا ہمارے ساتھ نہیں ہے, کیونکہ وہ تو ہمارے ساتھ ہے لیکن ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں. وہ تو ہمارے ساتھ ہے, وہ رہنا چاہتا ہے, کھانا کھانا چاہتا ہے, لیکن ہم اس کے ساتھ نہیں. تو ضرورت ہے کہ کیا کریں ہم اس کے ساتھ رہنے سے. کیا آسان طریقہ ہے اس کے ساتھ رہنے کا, اس کے حکموں پر عمل کرنا, اس کی باتوں پر عمل کرنا, اس کے کلام کے اوپر میڈیٹیٹ کرنا.
आइए एक और पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। क़यामत और रूह कुद्स दायमी इमैनुअल की निशानी है। अब क़यामत का क्या मतलब होता है? जी उठना, मुर्दों की क़यामत। मत्ती रसूल की बात पर लिखा गया इंजील बयान उसका 28वां बाब उसकी 20वीं है, देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। मैं आपको बात बताना चाहता हूं, बड़ा एक खूबसूरत नुक्ता जो मैंने पहले भी कई बार बता चुका हूं। मैं देखें, यीशु मसीह असली और अबदी बादशाह है। वो था, वो है और वही आने वाला है। अब मैं आपको बात बताने वाला हूं कि यीशु मसीह बतौर खालिक जो है वो मखलूक बनकर जमीन पर आया है, और जो एक तरीकेकार है, जो पैदा होता है उसने मरना भी है, जो पैदा होता है उसने मरना भी है। और यीशु मसीह बतौर इंसान पैदा भी हुए हैं और वो मरे भी हैं, लेकिन सिर्फ मरे नहीं रहे, वो तीसरे रोज मुर्दों में से जी भी उठे हैं और आसमान पर चढ़े गए हैं और खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठे हैं, जहां पे वो जिंदों और मुर्दों हालेलुया हालेलुया। इस नुक्ते को याद रखना है। अब जो असली है वो अबदी भी है। असली होता है जो शुरू से हो, और अबदी वो होता है आखिर, जो आखिर तक है, अव्वल और आखिर, अल्फा और ओमेगा। अब मैं आपको बात बताना चाहता हूं, यीशु अब वजूद रखता है, वो इमैनुअल है, वो वजूद रखता है। अब वो सिर्फ वजूद ही नहीं रखता बल्कि वो हमारे अंदर भी है। हालेलुया हालेलुया। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अगर यीशु मसीह की कब्र खाली है तो उसके मानने वालों की भी कब्रें खाली रहेंगी। मैं आपको बात बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के साथ कोई भी चीज चाहे वो गलत हो या सही हो, वो जुड़ जाए, वो अजली हो या ना हो, अबदी जरूर हो जाती है। हालेलुया, वो अबदी जरूर हो जाती है। आप देखें, पैदाइश के जब भी कभी सोना और मूर और लुबान की बात होती है, हम उन 3 मजूसियों का जिक्र करते हैं, यानी वो अबदी हो गए, अजली तो नहीं थे। आज भी 2000 साल बाद भी उनको याद किया जाता है। लाजर जो कफन समेत मुर्दा जो था वो जिंदा हुआ, आज भी लोग उसको याद करते हैं। मार्था और मरियम आज भी बाइबल मुकद्दस में जिंदा है। आज भी ज़कई जो गुलर के पेड़ पर चढ़ जाता है, आज भी वो जिंदा है। आज भी वो 2 डाकू जो सलीब पर लटकाए गए थे यीशु मसीह के साथ, आज भी वो बाइबल मुकद्दस में जिंदा है और हमेशा उनका नाम लिया जाएगा, क्योंकि जो चीज भी सही हो या गलत हो, यीशु मसीह के साथ जुड़ जाए, वो अजली हो या ना हो, अब भी जरूर हो जाती है। हालेलुया। इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूं, हम जो ईमानदार हैं, हम जो खुदा के लहू की कुदरत से गुनाहों से धुले हुए लोग हैं, हम जो खुदा की शोलमियत है, हम जो खुदा के बरगजीदा ईमानदार लोगों की एक कलीसिया है, टोली है, एक गिरोह है। हम असली तो नहीं है, लेकिन हमने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया है। मैंने बताया, जिस तरह यीशु मसीह के साथ कोई चीज जुड़ जाती है, वो असली हो या ना हो, अबदी जरूर हो जाती है। इसी तरह ईमानदारों, आप भी खुदावंद यीशु मसीह के साथ जुड़ गए हैं। आपका ताल्लुक भी यीशु मसीह के साथ जुड़ गया है। आपका रिश्ता भी खुदावंद यीशु मसीह के साथ जुड़ गया है। आप असली हो या ना हो, आप भी अबदी जरूर होंगे। आप भी उसके साथ बातचीत करेंगे। आपका नाम भी किताबे हयात में लिखा जाएगा। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि अब खुदावंद का मुजस्सम कलाम हमारे साथ है, हमारे करीब है, बल्कि हमारे अंदर है। हालेलुया। ये आपने ईमान रखना है, ये आपका ईमान है। आपको कलाम के ऊपर आपका कभी ईमान होना चाहिए कि इमैनुअल अब
रूह में काम नहीं करता है, वो वजूद रखता है। उसके तजस्सुम की ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और सिर्फ यहाँ तक नहीं है, अब वो हमारे अंदर है। हालेलुया। तो हम यीशु मसीह के साथ जुड़ चुके हैं। हम अज़ली तो नहीं हैं, लेकिन हम अब्दी जरूर हैं। क्यों? क्योंकि जो अच्छी या बुरी चीज उसके साथ जुड़ जाती है, वो अज़ली हो या ना हो, अब्दी जरूर हो जाएगी। इसलिए आप भी आसमान पर जाएंगे, जहां पर बर्रे का तख्त होगा, आप भी वहां पर होंगे। हालेलुया। ये ईमान रखिए, ये ईमान रखिए। अब मैंने कहा था कि हम देखने की कोशिश करेंगे कि मुकाशफा से, पैदाइश लेकर मुकाशफा तक इमैनुअल कैसे हमारे साथ है। मुकाशफा में इमैनुअल की तकमील को देखते हैं। मुकाशफा की किताब, उसका 21वां बाब, उसकी 3री आयत का जब मुताला करते हैं तो वहां पे लिखा है, देखो खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है। हालेलुया। मैंने कहा ओल्ड टेस्टामेंट में मूसा से खुदा खैमा इज्तिमा में बातें करता था। वो खैमा दर हकीकत खुदा यीशु मसीह की एग्जिस्टेंस को ज़ाहिर करता था, मौजूदगी को ज़ाहिर करता था, उसके बदन इख्तियार करने की अलामत थी। और मुकाशफा की किताब में लिखा है, देखो, किसे कह रहा है? हम सबको कह रहा है। यूहन्ना आरफ कह रहा है, ये खुदा कह रहा है, ये यूहन्ना आरफ की मार्फत कह रहा है, देखो खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है। यानी खुदा की आरामगाह ये खैमा है। आज हैकल क्या है? और सबसे बड़ी हैकल क्या है? हमारा दिल है। खुदा हमारे दिल में रहना चाहता है। खुद रहना चाहता नहीं, बल्कि है, वो है। आपको खुदा को तलाश करने की जरूरत नहीं है। आप दाएं बाएं मशरिक मगरिब शुमाल जनूब में मत तलाश करें कि खुदा तू कहाँ है, ऐ खुदा तू कहाँ है। आप अपने अंदर झांक कर देखें, आपका रब, आपका यीशु मुजस्सम कलाम आपको आपके अंदर ही नजर आएगा। हालेलुया। जरूरत यह है कि कितने दिल दे विच कोई होर ना बसिया हो, आपको उसको निकालना पड़ेगा। पहले एक गिलास पहले ही पानी से भरा हुआ है, तो उसमें और पानी कैसे आएगा? इसलिए अपने आप को खाली कीजिए, अपने आप को खाली कीजिए, गुनाह से खाली कीजिए, बीमारियों से खाली कीजिए, टेंशनों से खाली कीजिए। और जब यीशु आएगा, ना बीमारी रहेगी, ना परेशानी रहेगी, ना गुर्बत रहेगी, ना तंगी रहेगी, ना तकलीफ रहेगा न रहेगी, ना भूख रहेगी। सब हर तरह से चेंजिंग आना शुरू हो जाएगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु का खैमा हमारे अंदर है, तो फिर गुनाह नहीं होगा, क्योंकि यीशु नूर है और हर बला, यीशु नूर है और हर बला ना मौत रहेगी। मौत की वजह से जुदाई आई है, मौत की वजह से बीमारी तंगी आई है, और मौत ही की वजह से हमने खुदा से अपनी रफाकत शराकत जो थी खो दी थी। मैंने कहा जब यीशु हमारे अंदर आएगा, उसका खैमा हमारे अंदर होगा, ना गुनाह होगा, ना मौत होगी, और ना ही जुदाई होगी, और सिर्फ इमैनुअल होगा, इमैनुअल होगा, इमैनुअल होगा। हालेलुया। अब रूहानी इत्लाक कैसा होता है इमैनुअल? जब इमैनुअल हमारे साथ होगा तो हम अकेले नहीं होंगे। अक्सर हम देखते हैं, मैं तो बड़ा कल्ला रह गया, मेरा तो कोई है ही नहीं। लगता कोई, बहुत सारे लोग होंगे आपके साथ, लेकिन वो आपके इर्द गिर्द होंगे, आपके साथ नहीं होंगे। मैंने कहा हम इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन जमा नहीं होते। हम मुत्तफिक होते हैं, लेकिन एक साथ नहीं होते। अंडरस्टैंड कर रहे? तो आप जब तन्हाई फील करेंगे तो इमैनुअल आपके साथ होगा। जब आप गम में अफसुर्दा होंगे तो खुदा तो आपके लिए दर्द का शरीक बन जाएगा, आपके दर्दों पर मरहम लगाएगा। इमैनुअल आपके साथ होगा। जब आप गुनाह में मुब्तला होने लगेंगे तो वो आपके साथ होगा, आपको रोकेगा, और अगर आपने गुनाह कर लिया होगा तो वो आपको निजात भी देगा। ये इमैनुअल के काम है। इमैनुअल हमेशा आपके साथ होगा। वो दुख में भी आपके साथ होगा और सुख में भी आपके साथ होगा। वो हर घड़ी आपके साथ होगा। लेकिन दर हकीकत जरूरत सिर्फ इतनी है कि क्या हम उसके साथ होंगे? अगर हमें बुग़्ज़ होगा, हमें लड़ाई झगड़े होंगे, हमें तफरके होंगे, हमें कुदूरते होंगे, हम में से एक दूसरे को लेट डाउन करके आगे बढ़ने का जज्बा होगा, तो फिर
ایمانویل آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. میں نے آپ کو بتایا ایک زمینی حقائق ہے اور ایک آسمانی حقائق ہے. زمین پر اگر آپ سے کوئی برا کرتا ہے تو بطور انسان ہوتے ہوئے عقل کا تقاضا ہے کہ انہیں میں نہ کیتا ہے کہ جرات کس طرح ہوئی کہ انہیں میں نہ کیتا میں کرنا. ابھی میٹنگ پریزائڈنگ بھائی نے یہ بات بتائی کہ جب کوئی آپ کی گال پہ تھپڑ مارے تو دوجا کی کرنا. پلیز ادھر مارے نا ایسے کر کے تو پلیز یہاں پہ بھی خالی جگہ ہے, آپ کے انگلیوں کے نشان نہیں پڑے. لیکن کتنے لوگ ہیں جو ایسا کریں گے؟ وہ تو شروع ہو جاتے بھی موقع مل گیا سانو ہونا سی ایسی ریٹیسی کر دی تو بڑا مشکل ہے. پھر کہیں کہ یسوع ساڑھے نال ہے نہ پلیز یہ تو پھر اچھی بات نہیں ہوتی. پھر ایمانویل آپ کے ساتھ نہیں ہے. برداشت کریں. محبت کا ایک مطلب یہ بھی ہے برداشت کرنا. اور کرسمس ایمانویل جس کے تجسم کی عید کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں وہ بتاتا ہے وہ آیا ہی برداشت کرنے تھا. برداشت کی ہے اس نے اور ویسا مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا, یعنی کہ ایمانویل کا تھا. ایمانویل جو ہے پوری بائبل میں جب ہم دیکھتے ہیں تو پیدائش میں خدا وعدہ کرتا ہے. پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 15ویں ہے جو فرسٹ پروفیسی ہوئی ہے یسوع مسیح کے بارے میں کہ میں تیرے اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کیا ہوگا کاٹے گا. وہ پروفیسی تھی, پیدائش میں وعدہ کیا گیا ہے. یسایہ میں نبوت کی گئی ہے کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور اس کا نام تم کیا رکھنا. اور متی اس کا 1 باب اس کی 23ویں آیت میں اس پروفیسی کا ظہور ہوا ہے, اس نبوت کی تکمیل ہوئی ہے. ہاللیلویا. ایمانویل پیدا ہوا ہے, نہ دیدنی خدا دیدنی شکل میں چرنی میں پیدا ہوا ہے. خالق خود مخلوق بن کر چرنی لالے. ہاللیلویا. اور صلیب پر اس ایمانویل نے قربانی دی ہے بطور انسان ہوتے ہوئے. اگر وہاں پر جب خدا یسوع نے کہا اے باپ اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا, اگر یسوع وہاں پر چھوڑا نہ جاتا تو ہم چھوٹ جاتے. ہاللیلویا. وہ تو ملاپ کروانے آیا تھا, وہ اس لیے چھوڑا گیا تاکہ خدا انسان کے ساتھ ایک ہو جائے. ہاللیلویا. روح القدس میں سکونت ایمانویل کرتا ہے. میں نے آپ کو بتایا خدا باپ خدا بیٹے خدا پاک روح یہ مسیحیت کا ایمان ہے. ہم تین میں ایک اور ایک میں تین جو ہے جو وحدانیت میں کثرت رکھتا ہے اور کثرت میں وحدانیت رکھتا ہے اس پر یقین کرتے ہیں. تو خدا جو یسوع مسیح نے ایمانویل روح القدس میں سکونت کرتا ہے کہاں پہ ہمارے دل کے اندر, اور مکاشفہ میں وہ دائمی حقیقت کو پیش کرتا ہے کہ خدا اب سے لے کر ہمیشہ تک ہمارے ساتھ ہے. ساتھ ہے. لیکن میرے عزیزوں میں آپ کو پھر بتانا چاہتا ہوں خدا یسوع مسیح جو کہ بطور ایمانویل ہے اور وہ ایگزسٹ کرتا ہے, وہ ہے, اس کی موجودگی کو فیل کیا جاتا ہے. اکثر ہم کہتے ہیں ہم نے یسوع مسیح کو دیکھا ہے, خدا یسوع مسیح یہاں پر چلتا پھرتا نظر آتا ہے, خدا یہاں پر موجود ہے, اپنے کہنے کے مطابق یہاں پر موجود ہے. لیکن لمحہ فکریہ ہے وہ موجود ہوتا ہے لیکن ہم وہاں پر موجود نہیں ہوتے. وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے لیکن ہم اس کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں کیونکہ ہم اپنی خواہشات کے ساتھ ہوتے ہیں, ہم اپنے نظریات کے ساتھ ہوتے ہیں, ہم اپنے منصوبوں کے ساتھ ہوتے ہیں, ہم اپنے بغض کے ساتھ ہوتے ہیں, ہم اپنی لڑائی جھگڑوں کے ساتھ ہوتے ہیں, ہم نفرتوں کے ساتھ ہوتے ہیں, ہم کدورتوں کے ساتھ ہوتے ہیں, ہم کینہ رکھنے کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن ہم خدا کے ساتھ ایک ساتھ نہیں ہوتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ کے پاس بہت ساری شہرت ہے, اگر آپ کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, اگر آپ کے پاس بہت زیادہ دولت ہے تو یہ اس کا ثبوت نہیں ہے کہ یہ ایمانویل کی طرف سے ہے. تجھے کو کیا کہ بڑی گل کر دیتی
کوئی سوال کرے اس کے اوپر پلیز. یہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتی. میں آپ کو بات بتاؤں, یسوع مسیح کو جب بطور انسان ابلیس نے آزمایا تو کیا کیا اس کی ٹیمپٹیشن آئی تھی, آزمائش کیا کیا آئی تھی, کوئی بتائیے پلیز جلدی. ابلیس نے کہا تھا اگر تم مجھے جھک کے سجدہ کرے تو یہ ساری شان و شوکت میں تجھے دے. چلے اب ڈائریکٹ وہاں پہ آ گئے. ایک کنگرے پر لے کے چلا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تو جھکے. اس کا مطلب اس کے پاس شان و شوکت ہے, اس کے پاس دولت ہے. تو اگر کوئی ایمینول اس کے ساتھ نہیں ہے, خدا کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے, خدا کے ساتھ اس کا میل ملاپ نہیں ہے, تو یہ چیزیں جہاں سے آ رہی ہیں, کیا یہ ایمینول دے رہا ہے آپ کو؟ تو کوئی دیا ہے, اتنا دے رہے ہیں. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آج کل تنظیمیں اپنی تعلیم پیش کرنے کے لیے اینٹی کرائسٹ جو لوگ ہیں, لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے 25 دسمبر کے بارے میں کمپین چلا رہی ہیں. وہ خدا کے ریزریکشن کے بارے میں کمپین چلا رہی ہیں. وہ خدا کی ایگزسٹنس کو قبول نہ کرنے کی کمپین چلا رہے ہیں. وہ لیسبین ہومو سیکشول کو پروموٹ چڑھانے کی کمپین چلا رہے ہیں. وہ تمام تعلیمات کی نفی کر رہے ہیں جس کی بائبل مقدس خدا کا لا تبدیل اور لا خطا اور غیر مبدل کلام شہادت دیتا ہے, اس کی کمپین چلا رہی ہے. پیسے دیتے ہیں لوگوں کو کہ بولو, اور وہاں پر پادری, خدا کے خادم, فادر, بابو جی, پریسٹ, بشپ, ڈاکٹر سبھی یہ کام کر رہے ہیں. تو کہ عام انسان نہیں کر سکتے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اگر آپ خوشحال نظر آنا چاہتے ہیں, پیسہ آپ کے سکون کی علامت نہیں. جنہ بودا پیسہ اڑی ہوتی ٹینشن, ذہنی شکل چیک کر رہا نہ پئی ہوئے گی منہ دے, دل ایک سکون نہیں ہوئے گا, پریشانیاں ہو گی. آپ کبھی چیک کر لیجئے کسی ایسے بندے کو, ذہنی سکون نہیں ہوگا, ٹینشن چیرے گا ہر ٹائم, اور اس کی آخرت ایمینول میں نہیں ہوگی. آج لمحہ فکریہ ہے کہ خدا عرش کو چھوڑ کر فرش پہ آ گیا ہے, لیکن ہم اپنے گھر کو چھوڑ کر چرچ میں نہیں آتے. ہماری نیند ہی نہیں کھلتی ہے, ہمیں ایمینول کی قدر ہی نہیں ہے, ہمیں ایمینول کی قدر ہی نہیں ہے. خود خالق بانی انسان آ گیا, چرنی لال پروپر تھیولوجی سینٹینسز ہے یہ اس کی کے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ایمینول کی قدر کیجئے, اس کی قدر کیجئے جو آپ کی قدر کرتا ہے. اس کو ٹائم دیجئے جو آپ کا ٹائم بنا دے گا. اس کو ٹائم مت دیجئے جنہوں نے تہاڈا ٹائم ہی خراب کر دیتا. نہ تانوں وقت تے روٹی ملتی ہے, نہ وقت تے منجی ملتی ہے, نہ وقت تے پاکٹ منی ملتی ہے, نہ وقت تے کپڑے ملتے ہیں. گلاں ہی گلاں ہی گلاں ہی گلاں ہی تے اوندے کو آؤ نا جنوں وقت دینا, جڑا تہاڈا وقت بنا دے گا, اور اس کا نام ایمینول ہے. 9 بجے چرچ آئیے اور لیڈر 8:30 بجے آئیے. یسوع مسیح واسطے تہاڈے ہاتھ جوڑنے تہاڈے کے من لو, نہیں منو گے تو قبر دا عذاب بھی تہاڈوں ایڈا ملنا جے پیڑا کہ تسی قبر بھی تہاڈوں نہیں جے لبنی. خدا نو ٹائم دو یسوع مسیح کے نام سے.